يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33-34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اور کون، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا، قولا بات میں، ممن دعا اس سے جو بلائے، الی اللہ اللہ کی طرف، وعمل صالحا اور اچھا اور نیک عمل کرے، وقال اور کہے، اننی بے شک میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنہ اور برابر نہیں ہو سکتی نیکی، ولا السیئہ اور نہ برائی، ادفع باللتی تم دور کر دو برائی کو، باللتی اس کے ساتھ جو، ہی احسن وہ سب سے بہتر ہے، فإذا الذی تو جبھی وہ جو، بینک و بینہ تمہارے اور اس کے درمیان، عداوت دشمنی ہوگی، کأنہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ، ولی حمیم گہرا دوست، تمہارے درمیان جو دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے جو اقوال ذکر فرمائے گئے، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ کفار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے بہت زیادہ منہ موڑتے ہیں۔ جیسے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی دی ہوئی دلیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یوں ہی کافروں نے اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل کرو۔ اور اب گویا کہ یہاں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے اگرچہ آپ سے بہت دل آزاری والی باتیں کی ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں اور جاہلانہ حرکتوں کی پرواہ نہ فرمائیں اور مسلسل تبلیغ فرماتے رہیں، کیونکہ دین حق کی دعوت دینا سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے اہم اطاعت ہے، اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی نہیں جو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ یہاں دعوت دینے والے سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس سے وہ مومن مراد ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے،
کہ مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ کی طرف دعوت دے وہ اس آیت میں داخل ہے. یاد رہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے کئی مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ ہے انبیاء کرام کا، انبیاء کرام کا دعوت دینا، کیونکہ یہ معجزات، حجتوں، دلیلوں اور تلوار سبھی طریقوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ مرتبہ انبیاء کرام ہی کے ساتھ خاص ہے. دوسرا مرتبہ ہے علماء کا دعوت دینا. یہ فقط حجتوں اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور علماء 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے اللہ کی ذات کی معرفت رکھنے والے، دوسرے اللہ کی صفات کی معرفت رکھنے والے، اور تیسرا اللہ کے احکام کو جاننے والے. تیسرا مرتبہ مجاہدین کا دعوت دینا. یہ کفار کو تلوار کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے مجاہدین کا، کہ جہاد کے ذریعے یہ دعوت دیتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں اور طاعت قبول کر لیں. چوتھا مرتبہ یہ ہے اذان دینے والوں کا، کیونکہ یہ اذان دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، یعنی نماز کی طرف بلاتے ہیں. اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے. اور اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی اللہ کا اطاعت گزار ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو. یاد رہے کہ بے عمل مبلغ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی کا مستحق ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. اور فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یوں ہی بے عمل مبلغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے جو تم ہمیں سکھاتے تھے، لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ ہم خود نہیں کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر بکھر جائیں گی اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے. جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں شخص کیا بات ہے، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے. میں نے کہا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب یعنی عالم، واعظ اور شاعر تھے. یہ لوگوں کو تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. کیا انہیں عقل نہیں تھی؟ کیا ہر مبلغ کو چاہیے کہ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے، برے کاموں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک کام کرے، برے کاموں سے خود بھی باز رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک عمل اور با عمل مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے.
یا میرے کسی بھی مبلغ کے کلام میں تاثیر پیدا ہونے کا بنیادی ذریعہ اس کا باعمل ہونا ہے، کیونکہ جو مبلغ خود باعمل ہے تو اس کے حال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور جو مبلغ خود بے عمل ہے تو اس کے حال سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر نہیں کر رہا۔ اور جب اس کے کلام کا یہ حال ہے کہ اس کی اپنی ذات پہ اس کی بات اثر نہیں کر رہی تو دوسروں پہ اثر کیا کرے گی؟ اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا، اپنی باتوں اپنی نصیحتوں کی وجہ سے دوسروں کو کیا بدلے گا؟ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب کے حکم کو پورا کرے، اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، نیک اعمال کے ساتھ متصف ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کا کلام دلوں میں اثر بھی کرے گا، اور جس کا حال اس کے برخلاف ہو نہ اس کی بات مانی جائے گی نہ ہی اس کا کلام دلوں میں اثر کرے گا، کیونکہ جس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہو رہا اس کے علاوہ کسی اور پر بدرجہ اعلیٰ اثر نہیں کرے گا۔ لہذا اس اعتبار سے بھی ہر مبلغ کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے کلام میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دے اور لوگ اس کی نصیحت و ہدایت سن کر راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ اس سے متعلق یاد رہے کہ یہ کہنا فقط زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے دین اسلام کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، کیونکہ سچا کہنا یہی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں، بلکہ نیکی خیر ہے، گناہ شر ہے، خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح گناہوں کے مراتب برابر نہیں، بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں۔ تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نیکی ہر حال میں ہی نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی برائی ہے چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو۔ صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، مثلاً غصے کو صبر کے ساتھ، لوگوں کی جہالت کو حلم کے ساتھ، بد سلوکی کو عفو درگزر سے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول کہا گیا کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نیک سلوک کیا۔ ان کی شہزادی کو صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے محبت کرنے والے بن گئے کہ آپ جان قربان کرنے والا جانثار صحابی بن گئے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں برائی کو بلائی سے ٹال دینے کے انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔
حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر، حلم جیسے اوصاف جمع ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا، پھر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ یہ میری قوم ہے، پھر ان کی طرف سے عذر بیان فرما دیا کہ یہ نہ سمجھ لو، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اتنے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کا نشان دیکھا۔ اس اعرابی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نے مجھے اپنے مال سے، آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اے عربی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ عربی نے عرض کی کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور ارشاد فرمایا اس کو ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے اونٹ کو کھجور سے بھر دو، یعنی جس نے آپ کی چادر کھینچی اور گلے میں نشان پڑ گئے، جس نے یہ سلوک کیا آپ کے ساتھ اور حضور نے اس کو نواز دیا، ایک اونٹ جو سے لاد کر ایک اونٹ کھجور سے لاد کر دے دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ، جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی، برائی کو بھلائی سے ٹال دو، جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بے وقوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر حلم و بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر آپ کو درگزر سے کام لو۔ اسی سے متعلق یہاں دو احادیث سے ملاحظہ ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے۔ ارشاد فرمایا جو مجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرنا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرے گا، عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے بلندی عطا کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا، ان کا مال بڑھتا رہتا، یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت وغیرہ کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔